السلام علیکم، میں ہوں مرتضی حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں منگل ہب یوٹیوب چینل۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید جاوید شاہ صاحب، اور ان سے حالات حاضرہ پر تبصرہ لیں گے اور ان کی رائے جانیں گے اور صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اس وقت جو صورتحال ہے، جیسا کہ ملکی سطح پر جاوید شاہ صاحب، اور جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیاستدانوں کی واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہو رہا ہے۔ اور ایک اور خبر یہ ہے کہ رضا ہارون صاحب، جو پہلے ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ممبر اور ڈپٹی کنوینر بھی رہے ہیں، وہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت کی خواہش رکھتے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب سے میری ملاقات کروا دی جائے تو میں تیار ہوں ان سے ملنے کے لیے۔ وہ بھی لندن میں موجود ہیں اور نواز شریف صاحب بھی لندن میں موجود ہیں، الطاف حسین صاحب بھی لندن میں موجود ہیں۔ لیکن یہ کہ نواز شریف صاحب جو ابھی تک جو اطلاعات ہیں ان کو انہوں نے وقت نہیں دیا ہے، لیکن ان کی یہ خواہش ہے اور انہوں نے اس چیز کو باقاعدہ جو ہے مختلف چینلز پر بھی یہ خبر نشر ہو رہی ہے کل سے مسلسل، اور یوٹیوبرز بھی اس کے اوپر تبصرہ دے رہے ہیں مختلف۔ تو میں کیونکہ آپ بڑے مختلف انداز میں تبصرہ کرتے ہیں اور آپ کے پاس کافی خبریں جو ہے براہ راست ہوتی ہیں، تو آپ زیادہ بہتر اس بارے میں تبصرہ دے سکیں گے۔ ایک اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری خبر ہے بابر غوری صاحب کے متعلق ہے کہ بابر غوری صاحب واپس آ رہے ہیں، اور جو ہے ان کی بیٹی نے یہاں سے عدالت میں باقاعدہ درخواست دی، اور جو ہے ان کی پہلے سے ہی جو ہے وہ ضمانت انہوں نے منظور کرا لی کہ 10 دن کے لیے ان کو گرفتار نہیں کیا جائے گا آنے کے بعد، اور وہ جو ہے ایم کیو ایم پاکستان میں سرگرم ہو جائیں گے آنے کے بعد اور شامل ہو جائیں گے دوبارہ سے، جیسے کہ وہ پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ میرا ایم کیو ایم لندن سے کوئی تعلق نہیں ہے بابر غوری صاحب جو۔ تو جو ہے ایک دوسری خبر یہ۔ تیسری، مریم نواز صاحبہ آج پاکستان پہنچ چکی ہیں، اور اس سلسلے میں بھی جو ہے آپ اپنی جو ہے اظہار خیال فرمائیے۔ تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں واپسی کا جو سفر آپ یہ دیکھ رہے ہیں جو سلسلہ دوبارہ شروع ہوا ہے، کیونکہ الیکشن کا سما بننے جا رہا ہے، تو یہ واپس آنا شروع ہوئے ہیں جو پرندے یہاں سے چلے گئے تھے سیاسی۔ تو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں ابھی، اور کس کس نے واپس آنا ہے، اور آپ اس کو کتنی دور تک دیکھ رہے ہیں؟ مطلب نواز شریف صاحب کی واپسی کے حوالے سے، الطاف حسین صاحب کی واپسی کے حوالے سے، آپ اس کو آپ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ذرا آپ جو ہمارے دیکھنے والے ہیں ان کو ذرا اپنے تبصرے سے ذرا آپ ان کو نوازیے۔ دیکھیے، یہ تمام تبصرے ویڈیو لاگ اور چینلز پہ بہت ہو رہے ہیں آمد اور جامد کے حوالے سے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان قریب سیاسی پارٹیوں کے اندر نا اکھاڑ پچھاڑ ہونے والی ہے، اور یہ جو سینئر ان کے رہنما بڑے بڑے نامی گرامی وہ الگ ہونے والے ہیں ان پارٹیوں کے ناروا رویے کے باعث۔ جس طرح مفتہ اسماعیل کو ہٹایا تو ان کا دل آزاری ہوئی، ان کا دل شکستہ ہے، تو اس کا اظہار بھی کیا انہوں نے۔ تو جس طرح اسحاق ڈار کو بنایا، تو اس پہ انہی کے ہم خیال جو گروپ کے لوگ تھے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا دیکھیے میری اس طرح سے یہ مجھے بے عزت کر کے سمجھ لو نکالا ہے۔ تو آدمی جب ایک دوسرے سے اپنا درد بیان کرتا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ مجھے بھی اسی قسم کا کچھ درد ہے، تو جب ایک دوسرے کو درد بتاتے ہیں ایک ہم خیال گروپ بن جاتا ہے۔ تو وہ ایک ہم خیال گروپ بنا ہوا ہے، وہ پورے پاکستان میں ان کا گھوم رہا ہے، نون لیگ کا، جس میں کچھ پیپلز پارٹی کے مصطفیٰ کھوکھر صاحب ہیں۔ مصطفیٰ کھوکھر نے جو پہلے لی تھی وہ اپنا سواتی صاحب کو جو نیگیٹو ان کی ویڈیو آئی تھی ان کے گھر والوں کی، جو یعنی کہ اس طرح کے مخرب الاخلاق، تو اس بنیاد پہ انہوں نے ایک اچھی اسٹینڈ لیا تھا کہ نہیں ہونا چاہیے ایک سینیٹر اور سیاسی رہنما کی اس طرح کی۔ تو اس پہ پارٹی قیادت نے کوئی ان کا ساتھ نہیں دیا بقول ان کے، تو اس سے وہ بدظن ہو کے تھوڑا سائڈ پکڑی ہے انہوں نے۔ پارٹی ان لوگوں نے کسی نے نہیں چھوڑی، مگر یہ لوگ جو ہیں، اچھا اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ چھوڑنے کے در پہ ہیں یا نہیں ہیں، جو بھی ہیں ان لوگوں کی ان پارٹیوں کو کوئی خاص ضرورت بھی نہیں ہوتی ہے، یہ بڑی اہم بات۔ یہ لوگ پارٹی چھوڑ جائیں تو ان کی حیثیت زیرو ہو جاتی ہے۔ پاکستان میں مرثیت سیاست کا کچھ رواج ایسا ہے کہ اس میں جو لیڈر ہوتا ہے اسی کی ویلیو ہوتی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اب پاکستان میں جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے بھٹو صاحب کو پھانسی ملی تو اس کے بعد تمام لیڈر ان کا ساتھ چھوڑ گئے، کچھ دب گئے، کچھ گھر میں بیٹھ گئے، کچھ باہر ہو گئے، کوئی بھاگ گئے۔ تو اس طریقے سے اس وقت بھی ان کی مورسی سیاست میں مورسی لوگ ہی ان کی وراثت کے نکل کے آئے، جس میں نصرت بھٹو، بے نظیر بھٹو، انہوں نے قربانی دی، روڈ پہ آئے، ان کے ساتھ جو نچلی سطح کے جو لیڈران تھے وہ ان کے ساتھ شامل ہو گئے، جو مخلص ہوتے ہیں پارٹی سے،
وہ ان کے ساتھ ان کے چلنے لگے. انہوں نے قربانی دی, سر بھی پھٹا نصرت بھٹو کا, بے نظیر جیل میں بھی گئیں, یہ کہ مطلب ایک قربانی دی. تو جو پارٹی کی جو مورثی سیاست پاکستان میں رواج پا گئی ہے, اسی طریقے سے اگر نون لیگ میں سے نواز شریف اینڈ کمپنی کو نکال دیا جائے تو نون لیگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ خاقان عباسی چلا لیں اس کو یا کوئی چلا لیں, اس کی کوئی اسحاق ڈار کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی. اسی طریقے سے آپ کسی اور پارٹی میں سے اگر آپ دیکھیں, آپ کے سامنے الطاف حسین ایم کیو ایم سے نکلے ہیں تو وہ پارٹی کو کتنا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے مگر ابھی تک وہ چل نہیں سکی ہے. اس لیے تو اب یہ رضا ہارون اور یہ بابا غوری آپ کہہ رہے ہیں, جو کراچی میں اس وقت ایم کیو ایم کا بندہ آئے گا وہ ایم کیو ایم پاکستان میں سیاست کرے گا, اس کے لیے لازمی یہی ہے, سمجھے. اور جو مسلم لیگ نون میں اگر جا رہا ہے رضا ہارون صاحب تو وہ وہیں سے نون. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, رضا ہارون صاحب لندن میں ہیں اور یہ آپ کو میں انکشاف بھی کروں, ایم کیو ایم کے کچھ رہنما جو الطاف حسین کے قریب تھے, کیونکہ رضا ہارون کی جو شادی وغیرہ بھی کرائی تھی الطاف حسین نے کرائی تھی اور رضا ہارون بڑے ان کے قریب ہیں, مگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ لازمی پاکستان آنے کے لیے ان کو الطاف حسین کو کوئی برا کہنا پڑے گا یا جو بھی کہہ دیں دبے الفاظ میں یا کھلے الفاظ میں اس طرح. اس وقت ایم کیو ایم کے کچھ رہنما نواز شریف سے رابطے میں آئے ہیں, یہ میں ایک الگ آپ کو بات بتا رہا ہوں. وہ رابطے میں آئے, وہ الطاف حسین کے کہنے میں کہیں یا الطاف حسین کے نہ کہنے میں کہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا, مگر وہ رابطے میں نون لیگ کے آ رہے ہیں اور وہ نون لیگ سے الطاف حسین کے پاکستان میں واپسی کا راہ ہموار کرنا چاہتے ہیں. وہ یہ اب وہ نواز شریف سے اگر ان کی کوئی راہ و رسم بڑھ گئے, نواز شریف سے وہ اس میں کامیاب کرانے میں ہو گئے, راہ ہموار کرنے میں کامیاب ہو گئے, تو ان قریب آپ دیکھیں گے کہ نواز شریف کی لندن میں الطاف حسین سے ملاقات بھی ہو جائے گی, کیونکہ الطاف حسین بھی ایک قداور لیڈر ہیں اور لازمی نواز شریف بھی اپنی جگہ پہ لیڈر ہیں. اب ان کی پاکستان کی سیاست میں یہ ضروری ہے, آج نہیں تو کل یہ جو آپ دوسرا گروپ بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں کہ نون لیگ کے اور یہ پیپلز پارٹی کے نکلے ہوئے, ہاں جو انہوں نے کی, تو یہ لوگ جو ہے نا اگر یہ نہیں لائے تو آگے اگر کوئی یہ ناکام ہو گئے, یہ حکومت ناکام ہو گئی جو ناکامی کی طرف تیزی سے جا بھی رہی ہے, کیونکہ معاشی طور پہ جو حکومت ناکام ہوتی ہے تو پھر وہ ناکام ہو جاتی ہے, چاہے کتنے سیاسی اس کا نظریہ صحیح ہو یا غلط ہو. تو یہ ناکامی کی طرف جا رہے ہیں, معیشت کی تباہی کی طرف جا رہے ہیں, عوام کو یہ مہنگائی کی چکی میں پیس رہے ہیں, ریلیف دینے میں ناکام رہے ہیں سب سے بڑھ بات. تو یہ جو گروپ نکل کے آ رہا ہے ممکن ہے ان کی عنقریب مخلوط حکومت قائم کر دی جائے, جس میں تحریک انصاف کے کچھ جوتے کھائے ہوئے لوگ جو مطلب عقوبت خانوں میں یا جیلوں میں گئے ہیں, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی سے بھی کچھ لوگ منحرف ہو کے پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے یہ ایک مخلوط حکومت میں اپنے راہ ہموار کر لیں گے اور ان کو ملا کے ایک حکومت قائم کر دی جائے گی یہاں مستقبل قریب میں. ایسا ممکن ہے, خالی طرح جو امکان نہیں ہے, یہ میں بتا رہا ہوں. شہباز گل صاحب کے بیان کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو انہوں نے طنز کیا ہے فواد چودھری کی گرفتاری پہ, میں سوتیلا تھا یا کیا میرے کپڑے اتار دیے, اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے ایک طنز کیا ہے کل ٹی وی پہ چل رہا تھا. اصل میں شہباز گل جو تھے وہ جب اریسٹ ہوئے تھے تو اس وقت آرمی چیف جو تھے باجوہ صاحب تھے, موجود تھے, اور باجوہ صاحب سے عمران خان نے عمران خان نے ڈائریکٹ اصل کر لی تھی, اور باجوہ صاحب سے انہوں نے ان کے بقول باجوہ صاحب کے احسان فراموش یہ واقعہ ہوئے ہیں, اور بقول عمران خان کے باجوہ صاحب نے پاکستان کو نقصان پہنچایا میری حکومت گرا کے, دراصل انہوں نے دوسرے معنوں میں پاکستان کو نقصان پہنچایا, عمران خان یہ کہتے ہیں. تو ان کی آپس میں چپکلش کر رہی تھی. اس وقت عمران خان سے زیادہ زور شور جو بیانات دیتے تھے میڈیا پہ, الیکٹرانک پہ, پرنٹ میڈیا پہ زور و شور تھے, اور ایسے بیان جو جلتی میں تیل کا کام کرتے تھے, تو وہ تھے شہباز گل. وہ اس طرح کا بیان دے رہے تھے, وہ رگڑے میں آ گئے. تو وہ جب رگڑے میں آ گئے تو اس دور میں ان کے ساتھ جو سلوک ہونا چاہیے تھا, جس طریقے سے وہ آرمی کے افسران کے نام لے کے ان کو برا بھلا کہتے تھے, بھائی بڑا لیڈر جو ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے, اس کو پکڑنے میں عمران خان کہتا ہے تو آپ تو نہ کہیں, آپ اپنی اوقات پہچانیں. تو آپ ایک چھوٹے ہیں رہنما, تو آپ کو اسی قد میں رہنا چاہیے. اور عمران خان اگر کہیں گے تو ان کو دیر لگے گی پکڑنے میں, پاکستان کا ہے کہیں یہ بڑا جو عمران بڑی پاکستان میں فاصلے کبھی کم نہیں ہوں گے.
جب یہ بہت کوئی انقلاب آ جائے شاید کم ہو، ایسے نہیں ہوں گے. بڑا لیڈر، اب عمران خان کہتے ہیں نا تبدیلی، کائے کی تبدیلی؟ عمران خان کی 10 FIR کٹی، کسی عام آدمی کی FIR کٹے اس کو شام کو پکڑ لیں گے، غار سے بھی نکال لیں گے. اب ان کو نہیں پکڑ رہے. شہباز گل کو پکڑا، اس کو کافی مار لگی. باجوہ صاحب اب چلے گئے. اب آئیں یہ ہمارے عاصم منیر صاحب، تو یہ زیادہ اس میں انوالو نہیں ہوتے ہیں. اب پولیس نے پکڑا ہے، پولیس میں جو عام پولیس والے جو سلوک کرتے ہیں، عمران خان کی غلطی تھی، حکومت بھی چلی گئی ان کی، محسن نقوی آ گئے. اب وہ جیسا بھی ان کو پولیس کی کسٹڈی میں جو جوتے لگتے ہیں، پولیس کا ڈنڈا فوج کا ڈنڈے میں بڑا فرق ہوتا ہے. جی ہاں جی. تو یہ تو اچھا، آپ بابر غوری صاحب کا واپسی جو ہے کس طرح